ٹھیک ہے. IOU ہے, انٹرنیشنل اوپن یونیورسٹی, المغرب ہے, الکوثر ہے, وہاں کورسز ہی کورسز ہیں, یوتھ کلب کے بھی کورسز ہوتے ہیں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی ایسا دور ہے کہ تباہ کن دور ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بہت کچھ ہو سکتا ہے اور موٹیویٹڈ رہنا چاہیے انسان کو کہ اگر اللہ نے اس دور میں پیدا کر دیا تو حل بھی دیا. ٹھیک ہے, لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ گناہ بہت آسان ہو گئے. تو ہم انشاءاللہ اس پر ڈسکشن کرتے ہیں کہ گناہ اصل میں ہوتے کیا ہیں, اور کچھ موٹیویشن دینے کے لیے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. بہت خوبصورت حدیث ہے. ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یہ صحیح حدیث ہے مسند احمد کی. اس شخص نے کہا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے, کیسے پتہ لگے گا میں ایمان والا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نیک اعمال سے خوش ہے اور برے اعمال سے غم زدہ ہے تو ایمان والا ہے. سبحان اللہ. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو برے اعمال کرے ہی نہ. یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ مومن وہ ہے جو نیک اعمال سے خوش ہو اور برے اعمال اسے غم زدہ کرے. اس کا مطلب ہے کہ مومن بھی گناہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے سورہ آل عمران میں آیت ہے, اللہ جنتیوں کی کوالٹیز بتا رہا ہے. وہ کوالٹی شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ جنتی وہ ہیں, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 سے 135 ہے. وہ لوگ ہی وہ ہیں جن سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ واپس اس کی طرف نہیں جائیں گے. وہ شروع یہاں سے ہو رہی بات. دیکھیں جنت میں جانا ہی گناہ گاروں نے, ہم جیسے گناہ گاروں نے. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے اس بات پہ خوش ہوں, موٹیویٹڈ رہیں کہ اگر آپ کسی گناہ میں اللہ نہ کرے مبتلا ہیں لیکن آپ کو تکلیف ہوتی ہے وہ گناہ کر کے اور آپ کو دکھ ہوتا ہے تو آپ کا دل زندہ ہے, یہ خوشی کی بات ہے. ٹھیک ہے, ہاں اگر وہ روٹین بن گئی ہے اور فیل ہی کچھ نہیں ہو رہا تو پھر یہ ایک بہت ہی فکر کرنے کی بات ہے. ابن قیم نے ایسے کہا تھا جب گناہ تیرے لیے ایک روٹین بن جائے اور تو یہ فرق ہی کوئی نہ پڑے تو پھر یہ بہت قابل فکر بات ہے. لیکن انشاءاللہ مجھے ہوپ ہے کہ ابھی ہم اس سٹیج پہ نہیں پہنچے. ہر بندے کو اتنا ایمان اس میں ضرور ہے کہ ضرور دکھ بھی ہوتا ہوگا, فیل بھی ہوتا ہوگا کہ یار میں غلط کر رہا ہوں. پھر فرمایا اس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ گناہ کیا ہے. دیکھیں پہلے پوچھا ایمان کیا ہے, پھر پوچھا گناہ کیا ہے. بہت ہی خوبصورت ڈیفینیشن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تیرے دل میں کھٹکے, تیری روح میں کھٹکے تو یہ گناہ ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے بتا دیا یہ سافٹ ویئر تیرے اندر ہے, اپنے دل سے فتویٰ لے. ٹھیک ہے, اللہ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, برائی اور نیکی کی پہچان اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں دے دی, اور نفس لوامہ بھی دے دیا, ضمیر. ٹھیک ہے, اب خود تمہیں پتہ لگ جائے گا, تمہارا سافٹ ویئر اندر سے بولے گا یار یہ غلط کام ہے, تھوڑا سا شک پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کچھ گناہ بہت کلیئر ہوتے ہیں, کچھ گرے ایریاز ہوتے ہیں, اور وہ آپ کا دل بتا دے گا کہ نہیں یہ بھی چیز غلط ہے, یہ کھٹک رہی ہے, تو وہ گناہ ہے. تو اس کو اوائڈ کرنا یہ ہے اصل میں ٹیسٹ. ٹھیک ہے, اور اسی کا ریوارڈ ہے. اور یاد رکھیں جو جس ٹیسٹ سے گزر رہا ہے اتنا اسے ثواب ہوگا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جو عورت جس نے پروسٹیٹیوٹ تھی, کتے کو پانی پلایا, پڑھا ہے نا آپ نے واقعہ اپنے جوتے میں. مختلف روایات ہیں, کسی میں مرد کا ذکر آتا ہے, ایک میں عورت کا. بہرحال یہ عورت والی روایت ہم لیتے ہیں. اللہ نے اس کے اتنے سے عمل, یہ دیکھنے میں چھوٹا عمل ہے, اس کے اتنے سے عمل پہ اس کو معاف کر دیا. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جس فیلڈ سے وہ تھی, ٹھیک ہے, گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی, آبویسلی پروسٹیٹیوشن کی طرف ایسے تو نہیں جاتا بندہ. جتنے وہ بری فیلڈ میں تھی اتنا ہی اس کو چھوٹی سی نیکی کا ثواب زیادہ ہو گیا, پہاڑ بن گئی وہ نیکی. ٹھیک ہے, اللہ کے ہاں اس کی قدر بہت تھی. اسی طرح جو جتنے اللہ نہ کرے گناہ میں مبتلا ہے, وہ جب اس گناہ کو ریزسٹ کرتا ہے یا اس گناہ کو چھوڑتا ہے تو یقین کریں ہو سکتا ہے کہ صرف اس کا یہ چھوڑنا اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے, چاہے کوئی اور عمل اس کے پاس ہو نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اللہ کے ہاں ریلیٹیو مارکنگ ہے, ایبسلوٹ مارکنگ نہیں ہے. ریلیٹیو مارکنگ کیا ہوتی ہے؟ اللہ سب کو دیکھے گا کہ یہ کن حالات میں تھا. ٹھیک ہے, اس کا نفس کتنا سٹرونگ تھا,
ظاہر ہے اس نے کتنی ٹرائی کی ایوری تھنگ، پھر دیکھ کے اللہ مارکنگ کرے گا نا، پھر مارکس دے گا. تو یہ بات بھی موٹیویٹڈ رہیں اس بات میں کہ جتنے بری عادت سے آپ گزر رہے ہیں اس کو چھوڑنے کا ریوارڈ بھی اتنا ہے، اور ہو سکتا ہے ہماری بخشش کا بھی انشاءاللہ ذریعہ بن جائے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ میجر اور مائنر سنس کیا ہیں. پہلی تو بات یاد رکھیں کہ اس میں ایک رول ہے کہ